آل اباؤٹ بلیف وارث بھائی. دیکھیں جتنے آپ نے واقعات سنائے نا، اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا. ان لوگوں کا، ان کو یقین ہو گیا اللہ رسول کے وعدوں کا. ہمارا نا یقین میں سمجھتا ہوں کم ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. ہمیں 2 دن دعا قبول نہ ہو، ہمیں نا اللہ پہ شک ہونے لگ جاتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں یقین کی کمی ہے. یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ، جیسے میں آپ کو بتاؤں ہیرکولیس، اس نے، آپ کو وہ واقعہ پتہ ہوگا، ابو سفیان جی رضی جی جی اللہ جی تعالیٰ جی عنہ، جی ان کو بلا کر کچھ سوالات کیے تھے. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس کے فالوور جب اس کے دین میں، مذہب میں آ جاتے ہیں تو کیا واپس جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں اللہ جاتے. تو اس نے کہا یہ لائٹ آف ایمان ہے اور یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ حق پہ ہے. حق پہ جو یس، انبیاء ان کی بالکل ان کے فالوورز کی یہ ان کے نشانی ہے. فالوورز کی یہ نشانی ہے. تو دیکھیں یہ جو بلیف ہے نا، اس کو ریوائیو کرنا امت مسلمہ میں وارث بھائی، میں سمجھتا ہوں یہ نیڈ آف دی آور ہے. ہمارے لوگوں کا نا شاید نیکی سے ایمان اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے انہیں باتیں بہت پتہ ہیں کہ آخرت میں یہ ملے گا، ایسے ہوگا، اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے بہترین ملے گا، لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یقین کی کمی ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ بلیف. میں سمجھتا ہوں وارث بھائی، کیونکہ مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو تو وسوسے نہیں آئیں گے، شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں تو بہت پڑھتا ہوں پھر بھی آتے ہیں. تو انہوں نے بڑی کمال مثال دی. انہوں نے کہا کہ اب تو اگر میں ایک تلوار وہ بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو بچہ اس تلوار سے کتنا نقصان کر لے گا. وہی تلوار میں ایک بڑے اسٹرانگ انسان کے ہاتھ میں دے دوں، جنگجو ٹائپ انسان، تو سوچیں کہ وہ کیا کمبینیشن ہوگا. تو انہوں نے کہا تلوار تو تمہارے پاس ہے، اعوذ باللہ اور یہ اذکار اور یہ ساری باتیں، لیکن تمہارا اپنا اعتقاد، اپنا بلیف اتنا کم ہوا ہے کہ تم خود شک میں ہو کہ پتہ نہیں اس سے میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ذرا اس کو بڑھاؤ، اپنے یقین کو بڑھاؤ، اپنے اعتقاد کو بڑھاؤ. تو علی بھائی، یہ حجاج بن یوسف ایک جی بار خانہ کعبہ کے آگے سے گزرے، یہ تاریخی واقعات میں سے ہی آتا جی ہے. تو ایک شخص کو دیکھا اس نے جو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میری بینائی مجھے لوٹا دیجیے. کہا کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا، تو میں نے تینوں سال تمہیں دیکھا ہے کہ یہاں تم بینائی کی دعائیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا آگے کام جا رہا ہوں، واپسی تک اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا. اچھا. جب وہ واپس آئے تو اس کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. یعنی اب اس کو اس بات کا یقین بھی تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں، اب اگر آپ نے مجھے آنکھیں نہ عطا فرمائی تو میری جان بھی جائے گی. یعنی اس کے اندر وہ ایک مانگنے کا ایک جو ہے نا وہ جذبہ بڑھ گیا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی اللہ کہاں ملتے ہیں؟ یعنی میں وہ ایمان، وہ ایقان، وہ یقین، تو اللہ کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گندم کہاں ملتے ہیں؟ میں نے کہا گندم کے بازار میں. کہا کہ چاول کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں نے کہا صاحب چاول کی جو ہے وہ مارکیٹ میں جہاں چاول بکتا ہے. صحیح. تو کہا کہ اللہ پھر اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا بیٹا. تو کہا کہ صحبت اختیار کرو نیک صالح اللہ والوں کی، جو نیک ہیں ان کی صحبت. تو الحمدللہ یہ یقین بھی، یقین والے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے نا. اصل میں ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیاں اور جو ایک ہماری بری طرح کی جو گیدرنگ ہے یا سینما ہالز میں یا کلبز میں یا بارز میں، یہ وہاں یقین تو وہاں ملے گا جہاں یقین والے لوگ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اپنی یوتھ سے بھی ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نیک صالح لوگ، اور پھر مستقل حکم ہے اور عبادت ہے کونوا مع الصادقین، سچے اچھے نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو. یہ اللہ کا مستقل حکم ہے. تو یہاں سے ہمیں اللہ بھی ملیں گے، اللہ پر ایمان، یقین، سنت بھی ملے گی، انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں ایک بڑی پرسنل بات بتاتا چلوں وارث بھائی آپ کو بھی، آڈینس کو بھی، کہ ظاہر ہے شروع سے میں دین کی طرف نہیں تھا. ویسے ہی جیسے ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتا ہے، بس کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی، اور باقی یہ کہ ہر خرافات